پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، مولانا اکرام رضا قادری صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے لواحقین عزیز و اقربا غم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے غم کو دور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا اکرام رضا قادری کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پچھلی ویڈیو میں نے ان کی بائیوگرافی یعنی ان کی زندگی کے مختصر حالات کو بیان کیا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، کہاں سے ان کی فراغت ہوئی، کن سے وہ مرید ہیں، ان کی شادی ہوئی یا نہیں، اور دیگر چیزیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کر دی ہیں۔ تو آپ سے وعدہ بھی کیا تھا اس ویڈیو میں کہ ان کے مخالفین میں سے سب سے بڑا نام بابا ظریف چشتی کا ہے۔ انہوں نے کھل کر مخالفت کی اور معاذاللہ آپ کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد آپ کے بارے میں ایسی گھٹیا باتیں کی کہ سن کر سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ تو آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ مولانا اکرام رضا قادری کے مخالف یعنی سخت کٹر مخالف بابا ظریف چشتی کا تعلق کہاں سے ہے، یعنی وہ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، ان کی زبان میں اس طرح کی باتیں کیوں آتی ہیں اور وہ کس طرح کے خیالات رکھتے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو بابا ظریف چشتی جس کی پیدائش 1993 میں افغانستان کے ہرات شہر کے قریب کسی ایک گاؤں میں ہوا تھا، یعنی 1993 میں جب اس کی پیدائش ہوئی تو اس سال کے حساب سے نسبت سے آج اس بابا ظریف کی عمر لگ بھگ 29 سال ہوتی ہے۔ 29 سال کے بابا ظریف کئی سال سے تصوف کی دنیا میں مگن ہیں، بڑا نام کمایا، لوگوں کے درمیان کافی بیٹ بنائی، لوگوں کے درمیان کافی پہچان بنائی اور ہزاروں لوگ ان کے چاہنے والے فالوورز بھی ہیں۔ لیکن اس سچائی کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایک طرف جہاں ان کے ہزاروں چاہنے والے ہیں، ان کے فالوورز ہیں، ان کے جاننے والے ہیں، تو دوسری طرف وہ ایسی گھٹیا باتیں اور ایسی گھٹیا حرکتیں کیا کرتے ہیں کہ جسے سن کر ایمان والوں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ وہ بابا ظریف چشتی خود کو سید کہلاتے ہیں، سید ہے یا نہیں ان کے بارے میں تحقیق کے ساتھ پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن وہ یہ کہہ کر کہ میں سید ہوں، اولاد علی ہوں، اب وہ جو بھی شریعت کے خلاف کام کریں تو ان کو جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ افغانستان کے ہونے کی وجہ سے ان کی زبان میں ایک الگ لہجہ پایا جاتا ہے، یعنی وہ کابلی بھاشا یا پھر پشتو بھاشا کی وجہ سے اردو صحیح طور پہ وہ بول نہیں سکتے، تو لہٰذا ان کی زبان میں جو یہ باتیں پائی جاتی ہیں، ایک عجیب جو لہجہ پایا جاتا ہے، تو افغانستان کے ہونے کی وجہ سے اور ان کا آنا جانا اجمیر شریف میں ہوتا رہتا ہے اور لوگوں کو مرید بھی بناتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ علم دین اگر حاصل کوئی کرتا ہے تو ان کی زبان سے اگر کسی کی مخالفت نکلتی ہے تو زبان سے مخالفت نکلنے کی وجہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کی ذاتی دشمنی ہو، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ایسی چیزوں کے تعلق سے کیا فرمایا۔ اب اسی کے معیار میں، اسی کی کسوٹی پر پرکھ کر اگر کوئی شریعت کے خلاف چلا کرتا ہے تو کوئی عالم دین خاموش نہیں بیٹھتا۔ تو لہٰذا مولانا اکرام رضا قادری صاحب نے جو بابا ظریف چشتی کے تعلق سے بات کی ہے تو ان کی شریعت مخالف حرکت کی وجہ سے کی ہے۔ آپ ان کی ویڈیو یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھیں کس طرح وہ عورتوں کے ساتھ ناچتا ہوا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ ان کے بال کو آپ دیکھیں تو بال اتنا بڑا ہے کہ سنت کی کسی بھی کتابوں میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا بال رکھنے کی اجازت کسی کو نہیں دی ہے۔ تو یہ بابا ظریف چشتی اتنا بڑا بال رکھتے ہیں، ہاتھوں میں کئی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، ناچنا، ڈانس کرنا، رقص کرنا ان کا معمول ہے، عورتوں کے ساتھ بے تکلف ہوتے ہیں اور سارے مذہب والوں کو وہ ایک پلیٹ فارم پر دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کسی کو غلط کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے کہ میں حضرت علی کی اولاد میں سے ہوں، تو صرف حضرت علی کی اولاد میں سے ہونا آپ کے حق پر ہونے کی نشانی نہیں ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ تو آپ ہی فیصلہ فرمائیں کہ کیا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے؟ آپ کو پتہ نہیں کہ ہزاروں بنی اسرائیلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر اور سوروں کی طرح چہرہ ان کا بنا دیا، ان کا چہرہ مسخ کر دیا، ان پر عذاب الہی آیا، ان کے نام و نشان کو مٹا دیا گیا۔ تو پھر جب ایسوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، پچھلے زمانے میں کئی بار ہو چکا ہے، تو آج کوئی اگر ابراہیم علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد
ہونے کا دعویٰ کرے یا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ یہ کہے کہ میں حق پر ہوں، تو یقیناً یہ باطل ہے، غلط ہے۔ آپ ان کی حرکتوں کو دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ واقعی مولانا اکرام رضا قادری صاحب نے ان کے خلاف جو مورچہ سنبھالا تھا وہ درست ہے، حق ہے۔ مولانا اکرام رضا قادری کی ویڈیو کو آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ حق پر مبنی ہیں اور شریعت کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا ہے اور ان کی پکڑ کی ہے اور ان کی گرفت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے ڈھونگی باباؤں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور حق بیانی اور سچ بیانی کرنے والے دین کے سچے علماء کی اللہ تبارک و تعالیٰ اعانت اور صیانت فرمائے اور مرنے کے بعد ان کی قبر میں رحمت و نور کی بارشیں برسائے۔ السلام علیکم۔